السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، سامعین کرام، تمام تعریفات، تمام توصیفات تو اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب، تمام جہان کا پالن ہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی ہمارے ساتھی مولانا محمد توفیق صاحب آپ کے سامنے قرآن مجید کی گفتگو کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین باتیں بتلائی، اور ایسی باتیں بتلائی ہیں اگر ہم ان باتوں کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ بہرحال، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت تلاوت کی۔ ہماری آپ کی نظروں میں یہ صورت ایک چھوٹی سی صورت ہے، اور شاید کہ یہ صورت جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس میں آتی ہوگی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب اسے پڑھتے ہیں نمازوں میں، لیکن اس کا معنی، مفہوم، اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ اگر اس صورت کو دیکھا جائے اور اس کو پڑھا جائے، غور کیا جائے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی، یہی ایک چھوٹی سی صورت کافی تھی۔ لیکن میرا جی ساتھیو، ہمارے سامنے تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا قرآن مجید نازل فرما دیا، پھر بھی ہم جو ہے کہ ہدایت سے بہت دور چلے گئے۔ اس میں کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، واو کے معنی اور کیا ہوتے ہیں، لیکن یہاں قسمیہ کے آئے ہیں۔ والعصر، اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ قسم ہے مجھے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ کون سا انسان نقصان اور ٹوٹے میں ہے؟ کون سا انسان خسارے میں ہے؟ اس کی اتنی لمبی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی موجود ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ کون سا انسان خسارے میں ہے، کون سا نقصان میں ہے۔ وہی انسان نقصان میں ہے جو چوراہوں پر، اڈوں پر، چائے کی ہوٹلوں پر بک بک کرتے ہیں۔ یہاں مسجد میں اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے غافل رہتے ہیں اور اپنی چوراہوں پر میٹنگ بنا کر کے بیٹھے ہیں۔ یہی لوگ تو خسارے میں ہیں، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ لیکن ان کے سوائے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان کیسا لائے؟ نظر دوڑائی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ ایک عورت ذات ہو کر، ایک عورت ہو کر، ایک بوڑھی اور ظریف کمزور عورت ہو کر اتنی مصیبت کو جھیلنا، اتنی پریشانی کو جھیل لینا کوئی مذاق کی بات نہیں۔ میرے بھائیو، اگر کلیجہ ہو آپ لوگوں کے تو سنیے کلیجہ تھام کر، اگر دل ہو تو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سنیے اس واقعہ کو۔ لیکن میرے بھائیوں، نظر آتا ہے کہ آج ہمارے اندر تو کوئی دل ہی نہیں، ہمارے اندر تو کوئی کلیجہ ہی نہیں، کیونکہ کیسے ہی بھی واقعات کہے جائیں، کیسے بھی کوئی قصے سنائے جائیں تو ہماری نظروں میں ان کے وہ قصے اور کہانیاں بن کر کے رہ گئے۔
ہم تو سنتے ہیں تو ایک کان کا ڈھکن کھلا رکھتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان ایسا مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ نظر دوڑائی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایمان لانے کے جرم میں حضرت ابو جہل نے ان کو اتنا ستایا، اتنا تڑپایا، دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا، اس کے اوپر ظلم کرنے لگا، اس کو ستانے لگا، اس کو برہنہ کر دیا، پھر بھی ظلم کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا عمار وہیں کھڑا ہوا تھا، وہ کہتے اس کا بیٹا یاسر وہیں کھڑا ہوا تھا اور اس کے شوہر بھی وہیں کھڑا ہوا تھا، ان کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا۔ پھر ایک نیزہ منگوایا اور تمام کا تمام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ وہ چیختی رہی اور ابو جہل کہتا رہا کہ سمیہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو باز آ جا، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، اس نیا دین سے پھر جا، میں تیرے اوپر ظلم نہیں کروں گا، تجھے نہیں ستاؤں گا۔ پھر بھی وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتی اور کہتی ہے ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی دعا کو مانگتی ہے الہ العالمین، یہ کافر تو میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں، میرے اوپر پریشانیاں ڈال رہے ہیں، میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، الہ العالمین تم میرے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کہیں ڈگمگا نہ جائیں، الہ العالمین تم میرے ثابت قدم رکھنا۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں چھوڑ رہی ہوں، چھوڑنے کو تیار ہوں۔ پھر بھی کہنے لگا کہ اے سمیہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو سمجھ جا۔ کہنے لگی کہ ابو جہل میں دین سے پھرنے والی نہیں، میں کلمہ کو چھوڑنے والی نہیں، جو تیرے اوپر آئے وہ کر ڈال، جو تجھ سے ظلم ہو تو کر ڈال، اپنے ظلم سے پیچھے مت ہٹ، میں اپنے کلمے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، میں اپنے اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں پھر ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، 2 اونٹ منگوائے، ایک کا رخ پچھم کی طرف کیا اور ایک کا پورب کی طرف۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر باندھ دیے۔ پھر کہنے لگا کہ سمیہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو سمجھ جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تیرے اوپر عذاب نہیں دوں گا، میں تجھے ستاؤں گا نہیں، تیرے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگی میرے بھائیو جواب سنا اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بوڑھی اور کمزور عورت جواب دیتی ہے کہ ابو جہل جتنی تو مجھے مارنے میں دیر کر رہا ہے، مجھے اتنی دیر جنت میں جانے میں ہو رہی ہے۔ اے ابو جہل جو تجھے کرنا ہے وہ کر ڈال، میں اپنے دین سے ہرگز پھرنے والی نہیں۔ ان دونوں اونٹوں کو دوڑایا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب ان کے بیٹے نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام کا تمام واقعہ بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ آج میں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ ابو بکر تم بھی جنتی، عمر تم بھی جنتی، عثمان علی تم بھی جنتی، لیکن سمیہ کا پورا خاندان جنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جنت کا اعلان کر دیا۔ تو کس وجہ سے کر دیا، کس بات پہ کر دیا؟ اس ایمان کی وجہ سے کر دیا کہ وہ مرتے دم تک اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہی، اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم جمی رہی، اپنے ایمان سے فری نہیں۔ لیکن آج ہمارے اوپر تھوڑا سا ظلم ہو رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر کی بات کی جا رہی ہے، آج مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹایا جا رہا ہے، ہمارا ایمان تو یہی ڈگمگا گیا، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ آج مسلمان اس بات کو کہتے ہیں کہ ہٹائیں گے تو ہٹائیں گے۔ میرے بھائیو آج مسلمان ہی مسلمان کے خلاف آواز اٹھانے لگ گیا، آج مسلمان سب سے پہلے لاؤڈ اسپیکر کی بات کرتا ہے، آج مسلمان ہی سب سے پہلے مسجدیں بند کرنے کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیو وہ ایمان کہاں چلا گیا؟ وہ ایمان کا جذبہ کہاں چلا گیا جس ایمان کی خاطر وہ مسلمان جان دے دیا کرتے تھے، جس ایمان کی خاطر تمام چیزوں کو چھوڑنے پر تیار ہو جایا کرتے تھے؟